ناظرین، ڈرامہ سیریل مقدر کا ستارہ میں فیضان بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ارد گرد کی ہوش نہیں تھی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، لوگ جا رہے تھے۔ ہادیہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں فیضان کہاں ہے۔ رات بھی بہت ہو چکی ہے، واپس جانا بھی بہت مشکل ہوگا۔ زہیب رمشا کو اطلاع دیتا ہے، رمشا میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب ہادیہ خود ہی فیضان کی زندگی سے نکل جائے گی۔ رمشا کہتی ہے، زہیب دوست ہو تو تم جیسا ہو، اب فیضان کی زندگی میں صرف میں ہوں گی، اب مجھے صفدر ہاؤس میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زہیب کہتا ہے، دیکھو رمشا اب میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، تمہیں بھی میرا خیال رکھنا ہوگا۔ رمشا کہتی ہے، تم بے فکر رہو، میں ہوں نا، بس تم مجھے بتاؤ تمہارا اور سالک کا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ زہیب کہتا ہے، میرا یہاں رہنا خطرناک ہے، میں اور سالک آج ہی رات یہاں سے نکل جائیں گے، مگر تم سے رابطے میں رہیں گے۔ تم فیضان کو تو کور کر لو گی نا؟ رمشا کہتی ہے، ہاں ہاں تم بے فکر رہو، جیسے ہی ہادیہ کو پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں تو ہادیہ خود ہی ہماری زندگی سے نکل جائے گی، مگر تم بھی یاد رکھنا میرا حصہ ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں برابر ڈالتے رہنا۔ زہیب کہتا ہے، اب تم پہنچ جاؤ، فیضان کمرے میں بے ہوش پڑا ہے، اس سے پہلے کہ ہادیہ فیضان تک پہنچے تمہارا اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ رمشا کہتی ہے، تم بے فکر رہو۔ ہادیہ کو فیضان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رمشا بھی فیضان کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور ہادیہ بھی تلاش کرتے ہوئے فیضان کے کمرے تک پہنچ گئی، جہاں پر رمشا پہلے سے موجود تھی۔ ہادیہ کہتی ہے، تم؟ رمشا کہتی ہے، ہاں میں ہوں۔ یہ تو تمہیں پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ میں بھی فیضان کی بیوی ہوں، فیضان میرا ہے، مجھ سے ہمیشہ سے محبت کرتا تھا، تم ہم دونوں کے بیچ میں آ گئی، مگر تم ہماری محبت کو کم نہ کر سکی، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں فیضان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہادیہ کہتی ہے، غلط کارنامے تمہارے ہی ہیں۔ رمشا کہتی ہے، اس میں غلط ہے کیا؟ میاں اور بیوی ایک جگہ اکٹھے ہونا کیا غلط ہے تمہاری نظر میں؟ کیا یہ حقوق صرف تمہارے ہی پاس ہیں؟ یاد رکھو تم صرف اور صرف فیضان کے گھر میں رہتی ہو، مگر فیضان کے دل میں نہیں۔ بہتر ہے کہ تم فیضان کی زندگی سے نکل جاؤ۔ فیضان کا نشہ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، فیضان رمشا اور ہادیہ کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ فیضان کہتا ہے، رمشا تم یہاں؟ رمشا کہتی ہے، ہاں فیضان، تم ایسے کیوں حیران ہو رہے ہو؟ اپنی بیوی کو بتاؤ کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم ہی تو مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ فیضان کہتا ہے، جھوٹ، میں تو ہادیہ کے ساتھ یہاں آیا تھا، تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ فیضان کا سر چکرا رہا تھا۔ فیضان کو رات والی کہانی یاد آ جاتی ہے، وہ نشے میں بھرپور تھا، مگر میں تو ہادیہ کے ساتھ تھا۔ ہادیہ کہتی ہے، بس کرو فیضان، اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ میں بابا کو بتاؤں گی کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کر رکھی ہے اور یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہادیہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ فیضان ہادیہ کرتا ہوا ہادیہ کا پیچھا کرتا ہے۔ رمشا بہت خوش ہو رہی تھی، چلو میرا کام تو ہو گیا، میرے راستے کا پتھر نکل گیا۔ فیضان اور ہادیہ گاڑی میں تھے۔ فیضان کہتا ہے، ہادیہ یہ لڑکی بلیک میلر ہے، مجھے اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس سے شادی کرنا پڑی ہے۔ ہادیہ کہتی ہے، مجھے اب تم سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، تم جھوٹے ہو، چیٹر ہو۔ ہادیہ تیزی سے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ شینا اور صفدر دیکھ رہے تھے، یہ ہادیہ کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو رات کو کسی پارٹی میں شرکت کے لیے اکٹھے گئے تھے۔ صفدر پوچھتا ہے، ہادیہ بیٹا مجھے بتاؤ۔ ہادیہ کہتی ہے، انکل میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، یہ ہم سب کو دھوکہ دے رہا ہے، میں اس کی بیوی کو اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ رات کو کمرے میں سوتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ اور ہادیہ صفدر کو ساری سٹوری سنا دیتی ہے۔ صفدر کہتا ہے، جھوٹے، عیاش، مکار، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ فیضان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو چکا تھا، سالک اور زہیب کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، فیضان اپنے بینک بیلنس اور فیکٹری سے بھی ہاتھ دھو چکا تھا۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔